انفارمیٹکس میں خوش آمدید۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو اکیلے رہنے کی ترغیب نہیں دی۔ انسان کے جوڑے بنا دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورت سورہ مبارکہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے جوڑے بنانے کے پیچھے بنیادی طور پہ رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ انسان اکیلا زندگی بسر کرے، کیونکہ اکیلا رہنا صرف اور صرف خدائے بزرگ و برتر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا جو ہے یہ معیار ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کو اکیلا رہنے کی ترغیب کبھی بھی نہیں دی گئی، نہ تو ہماری کسی کتاب کے اندر کہا گیا ہے ایسا، اور نہ ہی بزرگان دین میں سے کسی نے اس چیز کی تبلیغ کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود افراد کیوں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اڑے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اکیلے زندگی بسر کریں؟ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ان کا وہ حوصلے سے ہارا ہوا اور دنیا سے دور بھاگنے والا ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو ایلیمینیٹ ہونا بہت لازمی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انفارمیٹکس آپ کو بتائے گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ اپنے شریک حیات میں دیکھیں تو فوری طور پہ آپ ان سے کنارہ اختیار کر لیں اور ان سے دوری جو ہے وہ آپ نے اختیار کر لینی ہے اگر آپ ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر کیا چیز آتی ہے یہ آپ دوست آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اس کے بعد آپ دوست احباب سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے ایکسپیکٹیشنز بڑھا دیتا ہے، ایکسپیکٹیشنز کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کسی دوسرے انسان کو اپنے اوپر فوقیت دینے کی جو ہے وہ ٹھان لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اصل مسائل جو ہیں وہ اس کی زندگی کے شروع ہوتے ہیں، اور انہی مسائل کی وجہ سے جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو نہ تو جو ہے وہ ایک پرومیننٹ زندگی کے اندر ڈھال سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے وہ تمام تڑپیں اور وہ تمام جو ہے بنیادی ضروریات زندگی پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ کسی دور میں اس کے اندر ہوا کرتی تھیں۔ آپ اپنے شریک حیات کے اندر اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرتے ہیں، آپ اپنی شریک حیات کے اندر وہ تمام تر خوبیاں تلاش کرتے ہیں جو کہ آپ کسی عورت میں جب آپ اس کو پہلی نگاہ میں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی شریک حیات میں وہ تمام تر خصوصیات آپ کو نظر آتی ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر نہیں نظر آتی تو آپ نہیں بڑھاتے۔ اب ان میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو شریک حیات میں ہونی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر اس میں ہیں اور آپ کو بعد میں پتہ چل رہا ہے تو آپ کو اسے چھوڑ کے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کی بیوی جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، آپ کی منکوحہ، وہ آپ کی بات کے لیے، آپ کی بات کو سننے کے لیے یا آپ کی بات کا کتھارسس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو، یعنی آپ کی بات کو سنے اور اس کے دوران اپنی فضول بات نہ کرے تاکہ مرد یا خاوند جو ہے وہ جو دن بھر کا تھکا ہرا گھر آیا ہے اس کا کتھارسس ہو سکے، وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے اس تک پہنچا سکے، نہ کہ وہ الٹا تنگ ہونا شروع ہو جائے اور اس وجہ سے اس کی زندگی مزید اجیرن ہو جائے اور دقت کا شکار ہو جائے۔ ایک چیز، دوسری بنیادی چیز جو کہ وہ اپنے شریک حیات میں تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے شریک حیات کو کہ ہر وہ نعمت عطا کر رہا ہے، ہر وہ چیز پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے یا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ، اور اس کے باوجود اسے بدلے میں صرف اور صرف جو ہے وہ دھوکہ مل رہا ہے، بدلے میں صرف اور صرف اسے جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ بدلے میں صرف اور صرف اس کو تنگی مل رہی ہے، پریشانی مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار پا رہا، وہ تنگ ہو رہا ہے، وہ ایک ایسے رشتے میں بندھا ہوا ہے جس رشتے سے باہر وہ نکلنا چاہتا ہے مگر نکل نہیں پا رہا۔ تو اس طرح کی جو سچویشن جب آتی ہے تب بھی آپ اس شریک حیات کے ساتھ مزید زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ آ جائیں۔ اگلی چیز کیا ہے جو کہ آپ اپنے شریک حیات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہے کہ آپ کی بات کو سمجھنا، آپ کی ضرورت کو پورا کرنا، اور اگر ضرورت پوری نہ ہو سکے تو اس کی کوئی نہ کوئی مثبت دلیل پیش کرنا۔ اب اگر آپ کا شریک حیات جو ہے، اگر وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اپنی بات آپ کو سناتے ہیں، آپ کی جو ضرورت ہے وہ سیکچول ہو سکتی ہے، وہ مینٹل ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تب بھی آپ ان کے ساتھ مزید اپنی زندگی کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس راستے کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو آگے بہتر انداز میں کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے سٹیپ پر آ جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ انسان بہت ڈرپوک واقع ہوا ہے، وہ جب بھی کوئی سہارا تلاش کرتا ہے تو بنیادی طور پہ اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اپنے شریک حیات کے آنے کے بعد بھی آپ نے ڈرنا ہی ہے یا آپ کی زندگی میں ڈر ہی آ رہا ہے یا آپ کی زندگی کے اندر ایسے پرابلمز ہی آ رہے ہیں تو آپ نے پھر ان سے شادی کر کے یا ان کے ساتھ کنٹینیوٹی میں آگے کیا کرنا ہے؟ آپ ان سے پھر جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی پاسبل ہو سکے، آپ ان سے معذرت کر کے وہاں سے نکلیں، کلٹی ہو جائیں
اور اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے اگر بیوی ہر وقت شکایتیں کرتی رہے یا بیوی جو ہے اس کی زبان پہ کبھی بھی حرف تشکر نہ آئے اور وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے صرف اور صرف یہی راگ الاپتی رہے کہ میں اپنے باپ کے گھر میں جب تھی تب تو میری یہ بھی خواہش پوری ہوتی تھی، تب تو میرے ساتھ یہ بھی ہو جاتا تھا، یا اگر وہ اپنے پرانے شوہر کو چھوڑ گیا یہ تو کہے میرا وہ شوہر تو میری یہ ضرورتیں پوری کرتا تھا، وہ تو میرے ساتھ اس طرح سے رہتا تھا، تم تو میری بات ہی نہیں مانتے، تم تو میرے ساتھ ہو ہی غلط، یا پھر جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہو لگاتار کہ تم تو ہو ہی ایسی، تمہارے ساتھ تو مسائل بہت ہیں، تم سے پہلے جو میری بیوی تھی وہ اتنی اچھی تھی، یا یہ کہے کہ تم سے شادی سے پہلے میں بہت خوش تھا اور اب میری زندگی عذاب ہو گئی ہے، تو اس صورتحال میں بجائے اس سے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بوجھ کے اندر دھکیلیں، آپ اپنے اوپر بوجھ کو لادیں، طاری کریں، آپ اس کو چھوڑیں اور وہاں سے فرار کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ آپ کے لیے آپ کی مرضی اور آپ کے لیول کے آپ کے معیار کے مطابق کوئی نہ کوئی آپ کا انتظار ضرور کر رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے، اگلی سچویشن جو ہے اس پہ ہم آ جاتے ہیں، اس پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ زندگی کے اندر آپ کے چند برے ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ آپ نے جس سے شادی کی ہے اس سے آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تو پھر آپ نے انالیسس کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے رشتے کا، کیونکہ آپ کیوں کسی کو برا سمجھتے ہیں؟ یا تو اس لیے کہ وہ آپ کے والدین کے بارے میں جو ہے وہ کوئی بری بات کرتا ہے، یا اس لیے کہ وہ آپ کے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے، یا اس لیے کہ وہ آپ کی قربانیوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتا، انہیں اپلاز نہیں کرتا، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا، آپ سمجھتے ہیں ہماری بات کہ کوئی کسی قسم کی آپ کو نا اپریسیشن مل ہی نہیں رہی، آپ بہت کچھ دے رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں، بٹ دیٹس آل فار نتھنگ۔ تو اس سچویشن کے اندر بھی آپ اپنے شریک حیات کو چھوڑیے، کیونکہ وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتا یا نہیں کرتی، اور کہیں اور آپ پروسیڈ آن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں، تو وہ عورت جو ہر وقت اپنی زبان سے شکایات کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ جو ہے وہ ادا کرے جو کہ آپ کی دل آزاری کا سبب بنے، جیسے کہ آپ کی کسی اچھی چیز کو برا بھلا کہہ رہی ہے، یا پھر وہ آپ نے جو اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں وہ ان کو جھٹلا رہی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ، تو اس صورتحال میں بھی بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ آپ فوری طور پہ ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان سے معذرت کر لیں اور انہیں یہ بتائیں کہ میں جو سوچ رہا تھا ویسا جو ہے وہ سرکٹ آپ کے ساتھ میرا نہیں بن سکتا، آپ سے مجھے نقصان زیادہ ہے، لہٰذا ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے یہ آگے مزید نہیں چل پائے گا، اور ان سے معذرت کر کے انہیں آپ چھوڑ دیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان تمام سچویشنز کے بعد آپ کو اچھا شریک حیات مل جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر انسان کی زندگی میں 4 بنیادی چیزیں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کمپلیٹ ہے اور اسے اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی بتائیں حضرت علی نے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنا اچھا کاروبار ہونا چاہیے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے، دعا کرے، اور اگر خالق و مالک کائنات اسے عطا کر دے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف فرما، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بیوی نیک ہو، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کی چھت اپنی ہو، یعنی گھر اس کا ذاتی ہو اور اچھا ہو، اچھی سواری، اچھی بیوی، اچھا گھر، اور اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی اچھا کاروبار۔ اب ان 4 چیزوں میں سے اگر 3 اچھی ہیں اور 1 اچھی نہیں ہے تو آپ پھر بھی ڈپریس ہیں، اور اگر 3 جو ہیں وہ بری ہیں اور 1 اچھی ہے آپ پھر بھی ڈسٹرب ہیں۔ لیکن اگر بیوی اچھی ہو جائے تو آپ کی غربت ہے وہ بھی اچھی کٹ جاتی ہے، آپ کے مسائل ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے ٹیکل ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی بہتر طریقے سے سر انجام ہوتی، یعنی بیوی کا اچھا ہونا بہت ہی ضروری ہے آپ کی زندگی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت نازل ہوئی نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلی خاتون تھیں جو کہ حضور اقدس علیہ السلام کی جو ہے وہ منکوحہ بھی تھی، ان کے ساتھ نکاح بھی ہوا تھا آپ کا، تو انہوں نے جو ہے آپ پر اتنا ذرا ٹرسٹ کیا، آپ کو اپنے مال کے ذریعے، آپ کو اپنی ایتھیکل سپورٹ کے ذریعے، اور آپ علیہ السلام کے کتھارسس کے ذریعے آپ کو اتنا حوصلہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو خدائے بزرگ و برتر آپ کی مدد کرے گا، آپ کی زندگی بہتر گزرے گی، اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پہ گزری۔ تو یہ حوصلہ جو ہے یہ بیوی کا ہوتا ہے جو کہ بیوی عطا کرتی ہے اپنے خاوند کو، لیکن اگر یہ حوصلہ نہ ملے تو پھر کیا ضرورت؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے آپ نے جو نکاح کیے تو ہر دفعہ آپ نے ایسی خاتون سے نکاح کیا جو کہ واقعتاً مکمل طور پہ آپ علیہ السلام کو سپورٹ کرتی، آپ علیہ السلام کے انصاف پر راضی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس علیہ السلام کی محبت کی داستانیں کس نے نہیں سنی؟
آپ علیہ السلام ایک دفعہ گھر دیر سے پہنچے تو آپ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ کہیں عائشہ جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. آپ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اندر والی سائڈ پہ گھر کے اندر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی آقا دو جہاں علیہ السلام کا انتظار کرنے. تو ناظرین، زندگی ہو تو ایسی ہو.